السلام علیکم اسٹوڈینٹس. پچھلے لیکچر میں ہم نے ہوم میڈ لیوریج کو کور کیا تھا اور ٹاپک ہمارا کیپٹل اسٹرکچر کا تھا کہ کمپنی اگر پروپوزڈ کیپٹل اسٹرکچر جو ہے وہ امپلائی کرے یا نہ کرے، جو انویسٹر ہے وہ پرسنل بوروئنگ سے اگر وہ لائک کرتا ہے کیپٹل اسٹرکچر تو وہ پرسنل بوروئنگ سے وہ اپنے ریٹرنز کو اسی طرح جو ہے وہ کنورٹ کر سکتا ہے جس طرح کی کمپنی جو ہے اس نے ای پی ایس اور ریٹرن آن ایکویٹی جس طرح آئی تھی کیپٹل اسٹرکچر چینج کرنے کے بعد، اسی طرح انویسٹر اپنے پرسنل بورنگ سے وہی چیز کریٹ کر سکتا ہے. اب اسی ٹاپک کو آگے لے کے چل رہے ہیں اور ان دا لائٹ آف اے ویری فیمس ماڈل نون ایز موڈیلیانی اینڈ ملر ماڈل، اس کو ہم MM ماڈل بھی کہتے ہیں. اس کی دو پروپوزیشنز ہیں اور کیپٹل اسٹرکچر اور کاسٹ آف ایکویٹی ہی جو ہے وہ اس میں کور ہوتی ہے اس ماڈل میں. اکارڈنگ ٹو دا MM ماڈل کہ کیپٹل اسٹرکچر جو ہے وہ جو مرضی کیپٹل اسٹرکچر ہو کمپنی کا، وہ جو ہے اس سے ویلیو آف فرم جو ہے، ویلیو آف کمپنی جو ہے وہ افیکٹ نہیں ہوتی. اٹ مینس کہ ایک کیپٹل اسٹرکچر ہے جس میں لونز ہیں اور ایک کیپٹل اسٹرکچر ہے جس میں کہ آل ایکویٹی فائنینسڈ ہے، یا ایک کیپٹل اسٹرکچر ہے جس میں کہ آپ کی ایکویٹی جو ہے وہ کم ہے، ڈیٹ زیادہ ہیں، یا وائس ورسا ڈیٹ کم ہے ایکویٹی زیادہ ہے، تو وہ ویلیو آف فرم کو جو ہے وہ کیپٹل اسٹرکچر جو ہے وہ افیکٹ نہیں کرتا. اب ویلیو آف فرم کیا ہے؟ دیکھیں، ویلیو آف فرم یہ ہے کہ کوئی ایسا کیپٹل اسٹرکچر جو اگر پرپوزڈ کیپٹل اسٹرکچر ہو جس سے کہ آپ کی آپریٹنگ انکم انکریز ہو یا آپ کے ایسٹس کی ویلیو بڑھ جائے. لیکن آپ دیکھیں کہ ہم نے اپنی ایگزامپلس میں اور پچھلے لیکچر میں وی کورڈ کانسیپٹ، ایک ٹرمینالوجی EBIT، ارننگ بفور انٹرسٹ اینڈ ٹیکس. اب اس ارننگ، اس کو ذرا انکم اسٹیٹمنٹ کے فارمیٹ کو یہاں پہ سمجھ لیں کہ ہم سیلز میں سے کاسٹ آف سیلز مائنس کرتے ہیں، گراس مارجن تک آتے ہیں، اور اس میں سے ہم آپریٹنگ ایکسپینسز کو ڈیڈکٹ کرتے ہیں. سیلنگ ایکسپینسز ہو گئے، ایڈمنسٹریٹو ایکسپینس ہو گئے، اور اس کو وہ ڈیڈکٹ کریں گے جب گراس مارجن میں تو آپریٹنگ انکم پہ آئے گی جو کہ EBIT کہلاتی ہے، ارننگ بفور انٹرسٹ اینڈ ٹیکس. اور اس میں سے ہم جو ہے پہلے انٹرسٹ ایکسپینس کو ڈیڈکٹ کرتے ہیں اور پھر ہم ٹیکسیشن کی پروویژن کرتے ہیں، نیٹ انکم تک پہنچتے ہیں. تو کیپٹل اسٹرکچر کی جب بات ہو رہی ہے تو اگر انٹرسٹ کمپوننٹ ہے تو وہ EBIT کو افیکٹ نہیں کر رہا ہوتا. انٹرسٹ جتنا مرضی ہو آپ کا، وہ آپریٹنگ انکم کے بعد ہم ڈیڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں. سو دیٹس وائی کوئی بھی کیپٹل اسٹرکچر ہو، اس میں لون زیادہ ہو یا ڈیٹ زیادہ ہو یا کم ہو، وہ کمپنی کی ویلیو کو جو ہے وہ افیکٹ نہیں کر رہا ہوتا. تو اسی کانسیپٹ کو جو MM ماڈل کی پرپوزیشن 1 ہے وہ یہی اسٹیٹ کر رہی ہوتی ہے کہ دا ویلیو آف فرم از انڈیپینڈنٹ آف اٹس کیپٹل اسٹرکچر. اس کو ہم کچھ ایگزامپل سے دیکھیں گے کہ کس طرح جو ہے وہ کیپٹل اسٹرکچر جو ہے یا وہ انڈیپینڈنٹ ہے ویلیو آف فرم کے ساتھ. ایک سلائیڈ آپ کے سامنے ہے اسکرین میں، پروپوزیشن 1 کے کانٹیکسٹ میں اس کو دیکھتے ہیں. کیپٹل اسٹرکچر ہے ہمارے پاس دو قسم کے، آپشن 1 اور آپشن 2 ہے. آپشن 1 میں ہمارے پاس اکویٹی جو ہے وہ دیٹ از 40% اور ڈیٹ جو ہے یا لونز جو ہیں وہ 60% ہے. ٹوٹل جو کیپٹل ہے ہمارا دیٹ از 100%. آن دا رائٹ سائڈ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپشن 2 میں بالکل ایک ڈفرینٹ کمپوزیشن اور کمبینیشن ہے کیپٹل اسٹرکچر کا کہ وی ہیو 60% آف اکویٹی اینڈ 40% آف لونس. اب ادھر بھی 100% ہے. پروپوزیشن 1 MM ماڈل کی یہی کہہ رہی ہے کہ وٹ ایور دا کمبینیشن آف ڈیٹ اینڈ لون اور اکویٹی، تو ویلیو آف فرم پہ اس کا کوئی افیکٹ نہیں ہوتا. A firm may employ any of the above
options of capital structure, the value of firm is not affected as long as the capital is fixed. یعنی کہ کیپٹل جو ہے وہ 100% ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ 110 کو آپ کمپیئر کر رہے ہو 100% سے. فکس جو ایک سائڈ ہے کمپنی کی، ایک سائڈ جو ہے بیلنس شیٹ کی، وہ دونوں آپشن کی برابر ہے، وہ ایسٹ سائڈ ہے. اب ایسٹ جو ہیں ان کی ویلیو فکسڈ ہے، اور ادھر جو کمپوزیشن ہے ایسٹس کی، انویسٹمنٹ کی، وہ چینج ہو رہی ہے. اکویٹی زیادہ ہو گئی یا ڈیٹ زیادہ ہو گیا. آگے یہ سلائیڈ کہتی ہے دس از بیکاز دا آپریٹنگ انکم ول ریمین کانسٹینٹ اینڈ نتھنگ پازیٹیو ول انکریز دا اکویٹی اینڈ شیئر پرائز. تو ایک چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ آپ نے ذہن نشین کرنی ہے کہ ایک سائڈ جو بیلنس شیٹ کی ہے وہ فکسڈ ہے. اب اگر یہ دو کمپنیز ہیں، فار ایگزامپل آپشن 1 اور آپشن 2 کو ہم اس طرح ٹیک اپ کرتے ہیں کہ یہ دو کمپنیز ہیں اور دونوں میں ایک چیز جو ہے وہ کامن ہے کہ دونوں کی ایسٹ سائڈ جو ہے بیلنس شیٹ کی وہ برابر ہے. ایسٹ سائڈ میں کوئی چینج نہیں ہے، اور جو دوسری سائڈ کیپٹل سائڈ کی ہے اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ایسٹس ہیں وہ کس طرح فائنینس ہو رہے ہیں، تھرو اکویٹی، تھرو لونز اور کمبینیشن آف اکویٹی اینڈ ڈیٹ. موونگ اہیڈ، اب بات یہاں پہ جب کیپٹل اسٹرکچر کی بات آئی کہ جی ڈفرینٹ کمبینیشنس ہیں ہمارے پاس، ڈیٹ ہے اس کا ویٹ علیحدہ ہے، اکویٹی کا علیحدہ ہے. اب آپ کو جسٹ ریکال یور مائنڈ کہ ہم نے ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف کیپٹل پڑھی تھی، کانسیپٹ تھا. اور ویٹڈ ایوریج کیا تھی کہ جو انڈیویجول ویٹس ہیں ڈیٹ کا اور اکویٹی کا، ان کو ہم ان کے جو ریٹرنس ہیں یا جو ان کی پرائسنگ ہے اس سے ملٹیپلائی کر کے ایڈ اپ کرتے ہیں اور ایک سنگل ریٹ جو ہے اس تک پہنچتے ہیں. دیٹ از نون ایز ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف کیپٹل. سو اسی کیپٹل اسٹرکچر کو فردر اب ویک کے کانٹیکس میں دیکھتے ہیں کہ ویک جو ہے وہ دیٹ ڈزنٹ ڈپینڈ آن ڈیٹ اینڈ اکویٹی ریشو. کیوں کہ اگر آپ جو بھی کمپوننٹ جو ہے ڈیٹ یا اکویٹی جو ہے اس کو اگر زیادہ کریں گے تو اسی حساب سے آپ کا جو انڈیویجول کمپوننٹ ہے اس کا جو ریٹ ہے وہ چینج ہو جائے گا. فار ایگزامپل کہ اگر آپ اکویٹی جو ہے اس کو 40% سے 60% لے کے جا رہے ہیں تو جو اکویٹی کا پورشن ہے وہ بھی چینج ہو جائے گا اور ڈیٹ کا بھی ہو جائے گا. ویک اپنی جگہ پہ رہے گا. ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف کیپٹل ریلیٹو ویٹس کے اوپر ہوتی ہے. جب آپ ویٹس کو چینج کریں گے تو آپ کا جو ویٹ جو کاسٹ آف کیپٹل ہے وہ فکس رہے گا. انڈیویجول کمپوننٹ میں ویریشن آ جائے گی لیکن اوور آل جو سیناریو ہے وہ چینج ہو جائے گا. لیٹ می گیو یو این ایگزامپل، ایک بڑی آرڈنری ایگزامپل. آپ یو ٹیک 1 پیزا، آپ اس پیزا سے آپ 4 سلائسز کر لیتے ہیں. دین یو کٹ ایچ سلائس انٹو 2. ناؤ یو ہیو 8 پیسز آف پیزا. ناؤ یو ہیو مور سلائسز آف پیزا بٹ یو ڈونٹ ہیو مور پیزا. آپ کے پاس سلائس زیادہ ہیں لیکن پیزا اتنا ہی ہے، اس کی کوانٹٹی اتنی ہے. سو دس از کہ آپ کے انڈیویجول کمپوننٹ کو چینج کرنے سے آپ کا ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف کیپٹل جو ہے اس میں کوئی چینج نہیں ہوتی. آئیے اس کو ایک ایگزامپل سے کلیئر کرتے ہیں کہ واقعی ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف کیپٹل جو ہے اس میں کوئی چینج آتی ہے کہ نہیں آتی. آپ کے سامنے یہ کرنٹ سٹیٹس آ رہا ہے اور آگے کیپٹل اسٹرکچر کے کمبینیشنز آ رہے ہیں. یہ کمبینیشن ہے ڈیٹ اور اکویٹی کے. دیکھیں فرسٹ کالم میں آپ کے پاس کرنٹ سٹیٹس جو ڈسکرپشنز ہے وہ ہیں ایسٹ ہے، ڈیٹ ہے، اکویٹی ہے. نیکسٹ کالم میں ہم نے ایزیوم کیا ہے کہ دیر از نو ڈیٹ، آل اکویٹی، ان گیئرڈ یا ان لیورڈ اسٹیٹس ہے اس کمپنی کا. ایسٹس 6 ملین کے ہیں، دیر از نو ڈیٹ، وی ہیو اکویٹی آف 6 ملین. ڈیٹ اکویٹی ریشو کوئی نہیں ہوگی یہاں پہ ایپلیکیبل.
share price is 20 per share. Outstanding shares ہمارے پاس 300,000 کے ہیں اور انٹرسٹ ریٹ جو ہے 10% ہے. EBIT earning before interest and tax is assumed at 800,000. Now اگر ہم اس میں EBIT کیلکولیٹ کریں ریٹرن آن اکویٹی تو ہمیں 13.33 کا ریٹرن مل رہا ہے, یعنی کہ 800,000 ڈیوائڈیڈ بائی 6 ملین, تو یہ ریٹرن آن اکویٹی ہے اس کیپٹل اسٹرکچر پہ. اور یہاں پہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں جو اس کے نیچے لائن ہے, دا EPS از 2.67, دیٹ از کہ آپ نے you divided 800,000 by the number of outstanding shares which is 300,000. So the EPS is 2.67. اب یہاں پہ WACC جو ہے ہمارا weighted average cost of capital that is the same, یعنی کہ جو return on equity ہے وہی آپ کا weighted average cost of capital بھی ہے. اب اسٹرکچر کو تھوڑا سا چینج کرتے ہیں یہاں پہ. اس سے نیکسٹ کالم میں we have assumed that ٹوٹل ایسٹس 6 ملین, وہی بیلنس شیٹ کی ایک سائڈ جو ہے کانسٹینٹ ہے, دوسری سائڈ میں ہم نے ویٹ چینج کر دی ہے. ناؤ وی امپلائڈ اور وی assume that there is a loan of 2 million and equity is 4 million. اب یہاں پہ ڈیٹ اکویٹی ریشو جو ہے وہ 0.5 کی ہے اور شیئر پرائس وہی assume کی گئی ہے. آؤٹ اسٹینڈنگ شیئرس اب یہاں پہ کم ہو جائیں گے. اب یہاں پہ ہمارے پاس 200,000 شیئرس ہیں, چونکہ شیئر کیپٹل جو ہے یا اکویٹی جو ہے وہ ہم نے کم کر دی ہے, اس لیے آؤٹ اسٹینڈنگ شیئرس بھی یہاں پہ کم ہے. اور یہ اکویٹی کس طرح بن رہی ہے کہ 200,000 جو شیئرس ہیں ملٹی پلائڈ بائی پر ویلیو جو ہے شیئر کی دیٹ از 20, تو وہ 4 ملین بن جائے گا. اب یہاں پہ EBIT اور انٹرسٹ ریٹ وہی ہے. ناؤ ریٹرن آن اکویٹی از 15%. دیکھیں اکویٹی کا ویٹ کم ہو گیا 6 ملین سے اٹس ڈاؤن ٹو 4 ملین, لیکن ریٹرن آن اکویٹی جو ہے وہ انکریز ہو گیا ہے, اٹ از اپ ٹو 15% فرام 13.33%. اور ہماری EPS بھی جو ہے وہ بھی 4 روپیز پر شیئر تک پہنچ گئی ہے. اب یہ جو آپ نے 15% جو آپ دیکھ رہے ہیں ریٹرن آن اکویٹی, یہ کس طرح آپ نے ورک آؤٹ کی کہ 800,000 از EBIT اینڈ دیٹ از ڈیوائڈیڈ بائی اکویٹی جو کہ آپ کی 4 ملین ہو گئی ہے. اور اسی طرح آپ کی جو EPS ہے دیٹ از EBIT آف 800,000 ڈیوائڈیڈ بائی 200,000 جو کہ آؤٹ اسٹینڈنگ شیئرس ہیں. اب اس کو باٹم لائن پہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف کیپٹل ہے وہ ابھی تک وہ اسی طرح ہے 13.33 ہے. اب ایک اور ویریشن کرتے ہیں کیپٹل اسٹرکچر میں. آپ یہ دیکھیں کہ اب ہم ایزیوم کرتے ہیں کہ جو ہمارے پاس ڈیٹ اور اکویٹی ہے وہ برابر ہے, ڈیٹ اکویٹی ریشو آف 1, یعنی کہ 3 ملین آف ڈیٹ اور 3 ملین آف اکویٹی. اب اس سیناریو میں آپ یہ دیکھیں گے کہ آر ریٹرن آن اکویٹی از اپ ٹو 16.67 اینڈ EPS از 5.33. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی اکویٹی جو ہے وہ کم ہو رہی ہے اور آپ کے آؤٹ اسٹینڈنگ شیئرس بھی کم ہو رہے ہیں, اس لیے جب ڈینومینیٹر کم ہو رہا ہے تو آپ کی جو ریٹرن ہے EPS میں اور ریٹرن آن اکویٹی جو ہے وہ انکریز ہو رہی ہے. اور اس میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف کیپٹل جو ہے وہ کانسٹنٹ ہے 13.33 سے. اسی طرح اگر ہم لاسٹ کالم میں دیکھیں کہ ہم نے اکویٹی کو بالکل نیچے لے آئے 1 ملین پہ اور 5 ملین کر دیا ہم نے ڈیٹ کا ویٹ. اب اس سیناریو میں ہماری جو ریٹرن آن اکویٹی ہے وہ 30% ہو گئی اور ارننگ پر شیئر جو ہے وہ 16 پر شیئر آ گئی, لیکن ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف کیپٹل جو ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ 13.33 ہے. تو آپ یہی چیز ہم کنسیڈر کر رہے تھے کہ آپ جب ریلیٹو ویٹ کو چینج کریں گے تو ویک چینج نہیں ہوگا, ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف کیپٹل جو ہے وہ چینج ہو رہی ہے,
انڈیویجول کمپوننٹ کے جب ویٹ چینج ہوں گے تو ان کی انڈیویجول جو ریٹرن ہے وہ چینج ہو جائے گی، لیکن ٹوٹل جو ہے وہ سیم رہے گا ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف کیپٹل میں. اب ایم ایم ماڈل کی دوسری پراپوزیشن پہ بات کریں گے. پہلی پراپوزیشن تو یہ آ گئی کہ انڈیپینڈنٹ ہے کیپٹل اسٹرکچر، ویلیو آف فرم سے اس کا کوئی لنک نہیں ہے. اب دوسری جو پراپوزیشن ہے وہ کاسٹ آف اکویٹی کے اوپر ہے. کاسٹ آف اکویٹی جو ہے وہ ایک اس کی جو وہ کیپٹل اسٹرکچر کا ایک لینئر فنکشن ہے، اور اس میں ہمیں 3 چیزوں کا پتہ چلتا ہے جو پراپوزیشن 2 ہے. ایک تو ریٹرن آن ایسٹ کی بات ہوتی ہے، دوسرا کاسٹ آف ڈیٹ، اور اس کے بعد ڈیٹ ایکویٹی ریشو. ان تینوں کا جو ایک کمبینیشن ہے وہ MM2 پروپوزیشن جو ہے اس کے ساتھ ڈیل کر رہا ہوتا ہے. اب آئیے ذرا اس کے 2-3 جو آسپیکٹس ہیں ان کو دیکھتے ہیں کہ ایکسپیکٹڈ ریٹ آف ریٹرن آن دا کامن اسٹاک آف اے لیورڈ فرم انکریزز ان پروپورشن ٹو دا ڈیٹ ایکویٹی مکس. مارکیٹ ویلیوز کے حساب سے جب بھی بات ہم کر رہے ہیں اکویٹی کی، اب کاسٹ آف اکویٹی کے اوپر آ رہے ہیں کہ کاسٹ آف اکویٹی جو ہے اس کا ریٹرن جو ہے وہ انکریز ہو جاتا ہے. جس طرح اس میں انکریز آ رہا ہے یا چینج آ رہا ہے اس طرح کاسٹ آف اکویٹی میں آ جاتا ہے چینج. ہم نے ابھی دیکھا کہ جیسے جیسے ہم اکویٹی کا ویٹ کم کر رہے تھے، اکویٹی کا ریٹرن جو تھا، ریٹرن آن اکویٹی تھا، وہ انکریز ہوتا جا رہا تھا. فردر اس کو دیکھتے ہیں. دس مینس دیٹ فار این انلیورڈ فرم ریٹرن آن اکویٹی از اکول ٹو ریٹرن آن ایسٹ. ابھی ایگزامپل کیا، جو فرسٹ کالم تھا جس میں کہ ہم نے کوئی ڈیٹ ایزیوم نہیں کیا تھا، 6 ملین کے ایسٹس تھے، 6 ملین فائنینس ہوا تھا اکویٹی سے. آپ نے یہ دیکھا کہ ریٹرن آن اکویٹی جو تھا وہ دیٹ واز اکول ٹو ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف کیپٹل. ریٹرن آن اکویٹی بھی 13.33 کا تھا اور ویک آپ کا جو تھا وہ بھی 33 کا تھا. تو یہ چیز جو ہے یہ اس چیز کو پروو کر رہی ہے کہ جو انلیورڈ فرم ہوتی ہے، انلیورڈ یعنی کہ اس میں ڈیٹ کوئی نہیں تھا، تو جب ڈیٹ کوئی نہیں تھا تو اس کا ریٹرن آن اکویٹی جو ہے دیٹ از ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف کیپٹل. وہی چیز جو ہے وہ ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف کیپٹل ہے. اب جو لاسٹ اس میں ایک آئٹم ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ان ادر ورڈز a firm's cost of equity is positive linear function of firm's capital structure. ایک پازیٹیو لینئر فنکشن ہے کاسٹ آف اکویٹی. ابھی جو ہم نے ایگزامپل کی ہے اس کا اگر ہم ایک گراف دیکھیں تو اس میں ہم یہ چیز کو نوٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ اس کو دیکھیں تو ہمارے پاس اس گراف میں ایک لائن ہے جو کہ ریپرزینٹ کر رہی ہے انٹرسٹ ریٹ کو. انٹرسٹ ریٹ جو ہے فکسڈ ہم اس کو ایزیوم کر رہے ہوتے ہیں. ڈیٹ میں ایک تو چیز ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ پرپیچول ہے، ایزمپشن یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا انٹرسٹ جو ہے یا اس کی پرائسنگ جو ہے دیٹ از فکسڈ. اب دوسری اس میں کرو، یہ لائن جو ہے وہ ریڈ کلر کی آپ دیکھ رہے ہیں، ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف کیپٹل، یہ بھی ایکس ایکسس کے پیرلل چل رہی ہے لائک انٹرسٹ ریٹ. جو بھی آپ کا ویٹ ہوگا ڈیٹ اکویٹی کا، آپ کا ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف کیپٹل ول بی اے اسٹریٹ لائن پیرلل ٹو دا ایکس ایکسس. ہم نے یہ دیکھا کہ چینج کس میں آ رہی ہے، چینج آپ کی کاسٹ آف اکویٹی میں آ رہی ہے. یہ جو ہے یہ ریٹرن آن اکویٹی ہے، اور اسی چیز کو پچھلی جو اسٹیٹمنٹ تھی اس میں بولا جا رہا تھا کہ یہ پازیٹیو لینئر فنکشن ہے کیپٹل اسٹرکچر کا. اب اسی چیز کو ہم اگر ایکویشنز میں دیکھیں تو اس کی صورتحال کچھ اس طرح بنے گی. یہ آپ کی اسکرین پہ ایک سلائیڈ آپ دیکھیں کہ ہم نے جب ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف کیپٹل پڑھا تھا تو اس میں ایک ایکویشن تھی جس کے ذریعے ہم وی یوز ٹو ورک آؤٹ دا ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف کیپٹل. وہ یہ ہے کہ ویک از اکول ٹو ڈی ڈیوائڈیڈ بائی وی انٹو آر ڈی پلس ای اوور وی انٹو آر ای. لیٹ می ٹیل یو اباؤٹ دی لیجنڈس ہیئر کہ ڈی اسٹینڈس فار ڈیٹ اینڈ وی اسٹینڈس فار ویلو آف فرم وچ از اکول ٹو ڈی پلس ای. یا ڈیٹ اور اکویٹی کا جو سم ہے اس کو ہم وی سے ڈینوٹ کر رہے ہیں یہاں پہ. سو یہ ویٹ آ جائے گا ڈیٹ کا، یعنی کہ ڈیٹ اوور ٹوٹل کیپٹل ملٹی پلائڈ بائی جو ڈیٹ کی کاسٹ ہے، جو انٹرسٹ ریٹ ہے اس سے ہم ملٹی پلائی کرتے ہیں، پلس اس میں
آپ یہ دیکھیں کہ جو دوسرا کمپوننٹ ہے یہاں پہ وہ اکویٹی کا ویٹ ہے, کہ اکویٹی کا ٹوٹل میں کیا ویٹ ہے, اور وی ملٹیپلائی دیٹ بائی دا ریٹرن آن اکویٹی. اب اس کو تھوڑا سا ری نیم کر لیں کہ جس طرح ہم نے یہ پڑھا کہ اگر انلیورڈ ایک فرم ہے تو اس میں جو ریٹرن آن اکویٹی ہوگا وہی جو ہے وہ ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف کیپٹل ہوگا, اور ان ادر ورڈز وہ ریٹرن آن ایسٹ. تو اس کو تھوڑا سا ری نیم کرتے ہیں اس ایکویشن کو, تو ریٹرن آن ایسٹ جو ہے دیٹ از اکول ٹو جو ریٹرن آن ڈیٹ ملٹی پلائڈ بائی ڈیٹ کا ویٹیج ڈی اوور وی پلس وہی چیز ریٹرن آن اکویٹی انٹو اکویٹی ویٹ ای ڈیوائڈیڈ بائی وی. اب اگر ہم ریٹرن آن اکویٹی کو کیلکولیٹ کرنا چاہ رہے ہیں اسی اکویشن میں, تو اس کو ری ارینج کریں گے تو ہمارے پاس جو اکویشن بچتی ہے وہ یہ ہے کہ ریٹرن آن اکویٹی از اکول ٹو ریٹرن آن ایسٹ پلس ڈیٹ اوور اکویٹی, یعنی کہ ڈیٹ اور اکویٹی کا آپس کا کیا کمبینیشن ایک بن رہا ہے یہاں پہ, ملٹی پلائڈ بائی دا ڈفرنس بٹوین ریٹرن آن ایسٹ اینڈ ریٹرن آن ڈیٹ. تو اس سے ہم جو ہے وہ ریٹرن آف اکویٹی کو, جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ یہ پازیٹیو لینئر فنکشن ہے کیپٹل اسٹرکچر کا, تو وہ یہاں سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے. اب یہاں پہ بات کر رہے ہیں ہم بزنس اور فائنینشیل رسک. میں نے اس کا ذکر پچھلے لیکچر میں کیا تھا جب ہم ہوم میڈ لیوریج کی بات کر رہے تھے اور ری گیئرنگ اور ان گیئرنگ کی بات کر رہے تھے. پریپوزیشن ٹو جو ہے وہ ہمیں کیا بتا رہی ہے, اس کو تھوڑا سا فردر ایکسپلین کرتے ہیں ود دا ہیلپ آف دس سلائڈ. Proposition 2 shows that cost of equity of a firm is a function of two components. Cost of equity ہے اس میں دو components ہیں, اس کو دیکھتے ہیں. ایک تو return on asset کی بات تھی, overall return on asset ہے, اس کو R asset سے ہم نے represent کیا. R asset is overall return on assets and depends on the firm's operation. In other words, it is the systematic risk of firm's assets. This is also called a business risk faced by the firm's equity. دوسرا کمپوننٹ جو اس اکویشن کا تھا کہ ریٹرن آن ایسٹ مائنس ریٹرن آن ڈیٹ ملٹی پلائڈ بائی ڈیٹ اکویٹی کا جو ریشو ہے, تو یہ چیز جو ہے یہ فائنینشیل رسک کو ظاہر کر رہی ہے, ریپرزینٹ کرتی ہے. ان کیس آف ان لیورڈ فرم یہ زیرو ہوگا, اس کمپوننٹ جو ہے اس سیگمنٹ کا آنسر زیرو ہوگا اف دیر از نو ڈیٹ. اور اگر ڈیٹ ہے تو وہ ریپرزینٹ کر رہا ہے فائنینشیل رسک کو. دا ریزن بینگ دیٹ کہ ڈیٹ انکریزز دا رسک بائی دا شیئر ہولڈر, جو شیئر ہولڈرز ہیں ان کا رسک جو ہے اس کو انکریز کر رہا ہے ڈیٹ کا. جس طرح ہم نے فائنینشیل لیوریج پہ دیکھا کہ اس کا اٹ پلیز میجک, ریٹرنس کو بھی میگنیفائی کر رہا ہوتا ہے, انکریز کر رہا ہوتا ہے, اور لاسز کو بھی انکریز کرتی ہے فائنینشیل لیوریج. تو ڈیٹ کا کمپوننٹ جب آئے گا کیپٹل اسٹرکچر میں تو آپ کا فائنینشیل رسک جو ہے وہ انکریز ہو جائے گا, اور یہ جو کمپوننٹ ہے اس اکویشن کا وہ ریپرزینٹ کرتا ہے فائنینشیل رسک کو. اب اگر پوری اکویشن کو ایک مرتبہ پھر دیکھیں کہ اگر تو بزنس رسک تو ڈیفینیٹلی ہوگا, اکویٹی ہے تو وہ بزنس رسک ہوگا, اور اس میں ایڈ کرتے ہیں ہم فائنینشیل رسک. اگر ان لیورڈ فرم ہے تو وہ دیٹ ول بی زیرو, تو وہی چیز ریٹرن آن ایسٹ جو ہے وہ ریٹرن آن اکویٹی کے برابر آ جائے گی. اب یہاں پہ کچھ پوائنٹس ہیں جن کو آپ نے ذہن نشین کرنا ہے, وہ یہ کہ سسٹمیٹک رسک از دا سم آف بزنس اینڈ فائنینشیل رسک. بزنس رسک arises from the assets and operations of the firm and has nothing to do with the capital structure of the firm. Financial risk is determined by the financial policy. As debt weight is increased, financial risk also increases. تو یہ چیز جو ہے آپ کے سسٹمیٹک رسک کے ساتھ کنیکٹ ہے. اب یہ جو ہم نے ایم ایم ماڈل کو کور کیا, اس کی دو پرپوزیشنز کو دیکھا, اس میں سے ہم نے دو چیزوں کو کنسیڈر نہیں کیا. دا ٹو آئٹمس وچ آر say the reality of practical business life, ان کو ہم نے اگنور کیا تھا for the sake of simplicity to aid your understanding.
دو چیزیں کیا ہیں جن کو کہ ہم اب کور کریں گے. ایک تو ٹیکسز کی بات آئے گی کہ ٹیکسز جو ہیں وہ ایک ریالٹی ہے لائف کی, بزنس لائف کی. جو بھی کمپنی جو ہے وہ ارن کرتی ہے اس کو ٹیکس جو ہے وہ پے کرنا پڑتا ہے ریگارڈلیس آف دا ریٹ آف ٹیکس, لیکن ٹیکس کو ہمیں کنسیڈر کرنا ہوتا ہے. اور ہم دوسرا جو اس میں آسپیکٹ ہے وہ بینکرپسیز کاسٹ ہے, اس کو ہم لیٹر کور کریں گے لیکچر میں. سب سے پہلا کوشچن جو یہاں پہ رائز ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا ٹیکسز جو ہیں وہ افیکٹ کر رہی ہیں ویلیو آف فرم کو. از دیر اینی امپیکٹ آف ٹیکسز آن دا ویلیو آف دا فرم, اور اگر ہے تو وہ کس طرح افیکٹ کرتے ہیں. آئیے اس کو بھی ایک ایگزامپل سے دیکھتے ہیں کہ assume two firms which are identical on the asset side of balance sheet. Firm A is all equity financed or unlevered firm and B is all debt financed. EBIT is estimated to be at 100,000 per year forever. یہاں پہ ایک چیز پرپیچوٹی میں ہم assume کر رہے ہیں کہ لون جو ہے, equity تو خیر پرپیچوٹی میں ہی ہے, لیکن لون جو ہے وہ بھی ہم یہاں پہ assume کر رہے ہیں کہ وہ فار ایور ہے. ٹیکس ریٹ از 40%. فرم بی پیز 10% لون آن دا ڈیٹ. فار دا سیک آف سمپلسٹی دیر از نو ڈپریسیشن. کاسٹ آف کیپٹل آف فرم اے وچ از انلیورڈ فرم از 12%. جو ایگزامپل ہے اس کو دیکھیں گے ٹیکسز کی کانٹیکسٹ میں کہ ٹیکسز جو ہیں وہ ویلیو آف فرم میں کیا رول پلے کر رہے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس اس کا سولوشن ہے, آپ کے سامنے ہے کہ پہلے ہمارے پاس ان گیئرڈ یا ان لیورڈ فرم ہے اے, اور اس کے بعد دوسرے کالم میں ہم نے فرم بی جو گیئرڈ فرم ہے اس کو ہم نے پلیس کیا ہے. اب ای بی آئی ٹی جو ہے یہاں پہ وہ 100,000 ہم نے ایزیوم کی ہوئی ہے. دونوں جو کمپنیز ہیں اے اور بی ان کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں 100,000 آ رہی ہے, اور اس میں سے ہم انٹرسٹ کو مائنس کر رہے ہیں. فرم اے جو ہے اس کا وہ آل اکویٹی فائنانسڈ ہے, دیر از نو انٹرسٹ, اور جو بی ہے اس میں ہم نے ایزیوم کیا ہے کہ 10% اس کا ریٹ ہے انٹرسٹ کا. تو ٹوٹل جو اس کا لون تھا 100,000 اس کا 10% جو ہے وہ ہم نے انٹرسٹ مائنس کر دیا. اب آپ یہ دیکھیں کہ جو ہمارے پاس ٹیکسیبل انکم آئی ہے, یہ جو ٹیکسیبل پروفٹ آیا ہے ہمارے پاس, دیٹ از 100,000 فار فرم اے اینڈ 90,000 فار فرم بی. اب اس پہ ہم ٹیکس کیلکولیٹ کریں گے. ہم نے ایزیوم کیا ہے یہاں پہ کہ ٹیکس ریٹ جو ہے وہ 40% ہے. اب فرم اے کا جو ٹیکس بنتا ہے جو کہ ان لیورڈ جو ان گیئرڈ فرم ہے اس کا ٹیکس 40,000 ہے, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو فرم بی جو گیئرڈ فرم تھی اس کا جو ٹیکس بن رہا ہے دیٹ از 36,000. جو نیٹ پروفٹ ہے دونوں کمپنیز کا وہ یہ دیکھیں کہ اے کا جو ہے وہ 60,000 ہے اور بی جو ہے جو کہ گیئرڈ فرم ہے اس کا 54,000. یہاں سے ایک چیز آپ کنکلوڈ کر چکے ہوں گے ایم شور کہ ٹیکسز جو ہیں وہ ویلیو آف فرم کو افیکٹ کر رہے ہیں. یو کین سی کہ جو انکم ہے نیٹ انکم جو ہے وہ چینج ہو گئی ہے. ٹیکسز نے جو گیئرڈ فرم ہے اس کی انکم کو کم کر دیا ہے, اور جو ان گیئرڈ کمپنی ہے اس کے آپ نے دیکھا کہ انکم زیادہ ہو گئی ہے. لیکن ایک چیز اور جو ہے جو کہ بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں ہے کہ جو ان گیئرڈ فرم تھی اس کا ٹیکس زیادہ ہے, جو لیورڈ فرم تھی جو فرم بی ہے اس کا ٹیکس کم ہے. یہ تو ہم انکم کی بات کر رہے تھے. آئیے اس چیز کو کیش فلو کے کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں. کیش فلو جو کانسیپٹ ہے دیٹ از ڈفرنٹ فرام ٹیکسز. سو لیٹ سی واٹ از دا امپیکٹ آف ٹیکسز آن دا کیش فلو آف دا بوتھ آف دا کمپنیز. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس ارننگ بفور انٹرسٹ اینڈ ٹیکس جو ہے وہ 100,000 تھا. اس میں سے ہم نے ٹیکسز کو مائنس کرنا ہے. فرم اے کا ٹیکس 40,000 ہے, فرم بی کا ٹیکس جو ہے 36,000. اب یہ ہم بات کر رہے ہیں کہ جو شیئر ہولڈرز ہیں یا جو ڈیٹ ہولڈرز ہیں ان کو کیا ریٹرن مل رہا ہے کمپنی سے, ان کے لیے کیا کیش فلو اویلیبل ہے ڈسٹریبیوشنس کے حوالے سے.
اب آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم ٹیکسز کو جو ہے وہ ڈیڈکٹ کرتی ہیں EBIT سے, تو جو فرم اے ہے, جو انلیورڈ فرم ہے, اس کے پاس جو کیش فلو ہے وہ 60,000 کی ریمیننگ ہے, اور جو آپ کا گیئرڈ فرم تھی بی, اس کے پاس 64,000 کی کیش فلو اویلیبل ہے فار ڈسپرسمنٹ ٹو دا ڈیٹ ہولڈر. یہاں پہ نوٹ کریں کہ کیش فلو جو ہے وہ فرم بی کی زیادہ ہے, جو گیئرڈ فرم ہے اس کی زیادہ کیش فلو آ رہی ہے. یہ کیوں آ رہی ہے؟ آئیے اس کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ڈفرینس کیوں ہے. جو انٹرسٹ, جو ڈیٹ فائنانس کمپنی ہے اس کی کیش فلو زیادہ ہے, حالانکہ کمپنیز بوتھ جو ہیں وہ آئیڈینٹیکل ہیں ایک سائڈ آف بیلنس شیٹ کے. اب یہ دیکھیں کہ آفٹر ٹیکس کیش فلو آف بوتھ فرم از ناٹ سیم, ہینس دا ویلو آف بوتھ دا فرم از ناٹ ایکول. دا ڈفرنس از کیش فلو اور ویلو از 4,000. ایک کی 60,000 ہے, ایک کی 64,000 ہے. سو جو انٹرسٹ پے کر رہی ہے, جو لون پہ انٹرسٹ ڈیٹ فائنانس کمپنی ہے, وہ اس کی کیش فلو جو ہے وہ 4,000 زیادہ ہے. وی کین ریچ ایٹ 4,000 ان اے ڈفرنٹ وے. دیکھیں 4,000 جو ہے یہ اس کی کیلکولیشن ہم ایک اور طریقے سے بھی کر سکتے ہیں. وہ کس طرح کہ ہمارے پاس جو انٹرسٹ ہم نے پے کیا, ٹوٹل انٹرسٹ جو تھا ہمارے پاس, دیٹ واز 10,000, اور 10,000 کو اگر ہم ٹیکس ریٹ سے ملٹیپلائی کریں وچ از 40%, تو ہمارے پاس 4,000 جو ہے وہ ہم اس کو ورک آؤٹ کر سکتے ہیں, جو کہ ڈفرنس ہے ویلیو میں. اب چونکہ آپ کو ایک چیز پتا ہے کہ انٹرسٹ از ٹیکس ڈیڈکٹیبل, جبکہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ڈیویڈنڈس جو ہیں وہ ٹیکس ڈیڈکٹیبل نہیں ہے, لیکن انٹرسٹ جو ہے وہ ٹیکس ڈیڈکٹیبل ہے. اور اسی وجہ سے یہ جو ڈیڈکٹیبلٹی ہے جو انٹرسٹ کی, یہ ایک پروویژن جو ہے وہ ایک ایڈوانٹیج جو ہے اس کو جنریٹ کر رہی ہے, دیٹ از نون ایز انٹرسٹ ٹیکس شیلڈ. یعنی کہ جو انٹرسٹ ہے وہ آپ کو ایک ٹیکس شیلڈ پرووائڈ کر رہا ہے. دیٹس وائی کہ آپ کی جو ویلیو آف فرم ہے اس میں ڈفرنس آ رہا ہے. اب یہاں سے ہم آگے کچھ کیلکولیشنس ہیں جو کہ ہم اس میں ورک آؤٹ کریں گے انہی پروپوزیشنس کے حوالے سے جو کہ ہم نے پڑھی ہیں. پروپوزیشن 1 اور 2 جو ماڈل کی تھی, ان کو ہم اب ٹیکسز کے کانٹیکسٹ میں انہی کو دیکھیں گے. اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیٹ چونکہ ہمارے پاس فار ایور ہے لیورڈ فرم کا, اور جب ہمارے پاس کوئی چیز پرپیچوٹی میں ہوتی ہے, فار ایور ہوتی ہے, تو ہم اس کی پریزنٹ ویلیو بڑے آسانی سے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. اب یہ جو ٹیکس شیلڈ ہے, اس کی اگر ہم ویلیو, پریزنٹ ویلیو جو ہے وہ ورک آؤٹ کرنا چاہیں, جسٹ ریفریش یور میموری ٹو پرپیچوٹی, جو ہم نے ایک کانسیپٹ پڑھا تھا ٹائم ویلیو آف منی میں, تو اس میں کیا تھا, آپ کا جو کیش فلو ہے پرپیچوٹی میں, اس کو ہم اگر ڈیوائڈ کر دیں ڈسکاؤنٹ ریٹ پہ کسی بھی, تو ہم اس کی پریزنٹ ویلیو ورک آؤٹ کر سکتے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ یہاں پہ جو ٹیکس شیلڈ ہے, انٹرسٹ ٹیکس شیلڈ جو ہے وہ دیٹ از 4,000, اور اگر ہم اس کو انٹرسٹ کا جو ریٹ ہے جو کہ 10% ہے, اگر ہم اس پہ ڈیوائڈ کر دیں تو ہمارے پاس جو پریزنٹ ویلیو آتی ہے, جو ورک آؤٹ ہم کریں گے اس ٹیکس شیلڈ کی, دیٹ از 40,000. اب پریپوزیشن 1 کے حوالے سے بات کرتے ہیں. ملر ماڈل یا ماڈل میں پریپوزیشن 1 جو تھی وہ یہ تھی کہ جو ویلیو آف لیورڈ فرم ہے دیٹ از اکول ٹو ویلیو آف ان لیورڈ فرم. یعنی کہ کیپٹل اسٹرکچر جو ہے وہ ویلیو جو اس میں کوئی ایڈیشن یا اس میں کوئی ڈیکریز نہیں کریٹ کر رہا آپ کا. لیکن یہاں پہ اب ہم تھوڑا سا ٹیکسز کو جو ہے وہ ایڈ کریں گے. آپ یہ دیکھیں اسکرین پہ آپ کے سامنے ایک پروپوزیشن 1 ہے, اس کو ہم نے ٹیکسز کے حوالے سے ری ڈیزائن کیا ہے. ناؤ دا ویلیو آف اے لیورڈ فرم از equal to value of ungeared یا unlevered firm plus tax rate ہے. TX stands for tax rate جو ہے, اور ملٹیپلائی کر رہے ہیں D سے جو آپ کا ڈیٹ ہے یہاں پہ اس کو. اسی طرح اگر ہم نے ایک انگیئرڈ کمپنی ہے اور اس کا ہم نے اگر ورک آؤٹ کرنا ہے کہ ویلیو آف انگیئرڈ کمپنی کیا ہے,
تو وہ ہم اس اکویشن سے کر سکتے ہیں کہ ویلیو آف ان گیئرڈ یا ان لیورڈ کمپنی از اکول ٹو EBIT انٹو 1 مائنس ٹیکس ریٹ ڈیوائڈیڈ بائی ریٹرن آن جو اکویٹی ہے یا جو کاسٹ آف اکویٹی جو ہے اس ان لیورڈ فرم کی. اب یہاں پہ ایک چیز نوٹ کر لیں کہ جو ارننگ بفور انٹرسٹ اینڈ ٹیکس ہے وہ دیٹ از سیم ایز ٹیکسیبل انکم, کیونکہ انٹرسٹ کا ایلیمنٹ نہیں ہے ان لیورڈ فرم میں, تو اس میں EBIT اور ٹیکسیبل انکم ایک ہی ہوں گی. آپ EBIT کے کو ریپلیس کر سکتے ہیں ود ٹیکسیبل انکم بیکاز دیر از نو انٹرسٹ پیمنٹ. اب دوسری بات یہاں پہ یہ ہے کہ جو RU یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ریٹرن آن اکویٹی آف ان لیورڈ فرم, یہ آپ کا ویک ہی ہے, ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف کیپٹل, بیکاز کہ ریٹرن آن جو ان لیورڈ فرم ہے اس کا ریٹرن آن اکویٹی اور جو ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف کیپٹل ہے وہ سیم ہے. تو اس حوالے سے ہم اسی ایگزامپل کو ٹیک اپ کرتے ہوئے ہم ویلیو آف ان لیورڈ فرم جو ہے وہ ورک آؤٹ کرتے ہیں. وہ کیا ہے ہمارے پاس کہ 100,000 EBIT یا ٹیکسیبل انکم ہے, اس کو ہم نے ملٹیپلائی کیا ہے 0.6 سے, وچ از دا سم آف 1 مائنس ٹیکس ریٹ. 1 میں سے 0.4 مائنس کریں گے تو 0.6 ہمارے پاس جو ہے وہ آ جائے گا, اور اس کو ہم ڈیوائڈ اگر کریں گے جو ریٹرن آن اکویٹی ہے فرم اے کی جو ان لیورڈ فرم ہے تو وہ 0.12 سے اگر اس کو ڈیوائڈ کریں گے تو ہمارے پاس جو ویلیو آف ان لیورڈ فرم ہے دیٹ کمس ٹو 500,000. جب ہم نے بات کی ان لیورڈ فرم کی کہ ویلیو اس کی 500,000 ہے, دین وی کین ایزیلی کیلکولیٹ دا ویلیو آف اے لیورڈ فرم. آئیے اس کو بھی دیکھتے ہیں اکویشن میں. جو گیئرڈ فرم ہے اس کی جو پرپوزیشن 1 کے حوالے سے ورکنگ ہے وہ یہ ہے کہ ویلیو آف لیورڈ فرم از اکول ٹو ویلیو آف ان لیورڈ فرم پلس ٹیکس ریٹ انٹو ڈیٹ. ہمارے پاس جو ویلیو آف ان لیورڈ فرم آئی ہے یا جو ویلیو آف اکویٹی فائنینسڈ فرم تھی وہ ہم نے ابھی ورک آؤٹ کی ہے 500,000, اور اس میں ہم نے ایڈ کیا ہے 100,000 انٹو 40 ریٹ. تو ہمارے پاس جو ویلیو آف لیورڈ فرم ہے وہ 540,000 آ جائے گی. تو یہ جو ویریشن آ رہی ہے یہ ٹیکس شیلڈ کی وجہ سے آ رہی ہے. سو دیٹ مینس دیٹ کہ ٹیکسز ڈو افیکٹ کیپٹل اسٹرکچر, therefore we incorporate the tax element into the Miller and Model equations. اب آپ یہ دیکھیں کہ لاسٹ لائن پہ اس سلائیڈ کے آپ کو ہم نے ٹیکسز کی بات کی ہے, اس کو ڈسکرپٹیو اسٹائل میں لکھا ہے پریپوزیشن 1 کو کہ ویلیو آف لیورڈ فرم از اکول ٹو ویلیو آف ان لیورڈ فرم پلس ٹیکس آن ڈیٹ. اس سے آپ جو ہے وہ ورک آؤٹ کر سکتے ہیں. اب پریپوزیشن 2 کے حوالے سے بات کریں گے. ناؤ وی نیڈ ٹو incorporate the tax effect into the proposition 2 of MM model. اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس جو سیکنڈ پراپوزیشن کی ایکویشن تھی وہ آپ کے سامنے اسکرین پہ آ رہی ہے کہ ویک از اکول ٹو E over V, یعنی کہ اکویٹی کا ویٹ ملٹی پلائڈ بائی ریٹرن آن اکویٹی, جو ریٹرن آف اکویٹی ہے اس سے ملٹی پلائی کریں گے, پلس وہی D اور V اور ڈیٹ ویٹ آؤٹ آف دا ٹوٹل کیپٹل ملٹی پلائی بائی دا انٹرسٹ ریٹ, اور RD جو ریٹرن آن ڈیٹ ہے اس کو ہم ملٹی پلائی کریں گے 1 مائنس T, یعنی کہ T از دا ٹیکس ریٹ. تو اس ایکویشن کو اگر ہم ری ارینج کریں تو ہمارے پاس اس ایکویشن کی کیا شیپ ہے, لیٹس سی. ریٹرن آن اکویٹی دیٹ ول بی اکول ٹو ریٹرن جو آپ کا ان لیورڈ فرم کا ہے, جو کہ ان لیورڈ فرم کا ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف کیپٹل بھی ہوگا, اس میں ایڈ کریں گے جو ریٹرن آن ایسٹ ہے مائنس جو ریٹرن آن ڈیٹ ہے, اس کو ملٹی پلائی کریں گے ڈیٹ اکویٹی کا جو ویٹ ہے ہمارے پاس, اور اس کو فردر ملٹی پلائی کریں گے ہم 1 مائنس ٹیکس ریٹ سے. اب اسی پروپوزیشن کے حوالے سے ہم جو ایگزامپل کر رہے ہیں اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس چونکہ گیئرڈ یا جو لیورڈ فرم تھی اس کا ہمارے پاس جو اس کی ویلیو جو آئی تھی دیٹ واز 540,000,
اور چونکہ ڈیٹ اس میں 100,000 ہے, ہم نے ایزیوم کیا ہوا ہے کہ اس میں جو 100,000 ہے اگر اس کو مائنس کریں تو ویلیو آف ایکویٹی جو آ جاتی ہے دیٹ از 440,000. اب یہ ریٹرن آن ایکویٹی جو لیورڈ فرم کی ہے اس کو ہم اسی ایکویشن میں دیکھتے ہیں اور جسٹ پلگ ان دا ویلیوز ان دیٹ ایکویشن کے جو ریٹرن آن ایکویٹی از اکول ٹو ریٹرن آن جو ان گیئرڈ کمپنی یا ریٹرن آن ان لیورڈ فرم جو ہے اس میں ایڈ کریں گے اور اس میں جو فردر ایکویشن کے کمپوننٹس ہیں اس میں ویلیوز کو ایڈ کریں گے تو آپ یہ دیکھیں گے 0.12 جو کہ ریٹرن آن ایسٹ ہے یا ریٹرن آن ایکویٹی ہے فرم اے کی ان لیورڈ فرم کی, پلس جو ڈفرینس ہے ریٹرن آن ایکویٹی اور ریٹرن آن انٹرسٹ میں اور اس کو ملٹیپلائی کریں گے جو ویٹ ہے ڈیٹ کا اور ایکویٹی کا. 100,000 آپ کا ڈیٹ ہے اور 440,000 جو ہے وہ آپ کی ایکویٹی ہے اور اس کو ملٹیپلائی کیا ٹیکس ریٹ سے تو ہمارے پاس ریٹرن آن ایکویٹی جو ہے دیٹ از 12.27. یہ ہم نے اس ایکویشن سے ہم نے ورک آؤٹ کی. اب یہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ ریٹرن آن ایکویٹی ہمارے پاس 12.27 ہے اور ریٹرن آن ڈیٹ جو ہے وہ ہمارے پاس 10% ہے. ہمیں ویٹ کا بھی پتا چل گیا ہے کہ ڈیٹ کا کیا ویٹ ہے اور ایکویٹی کا کیا ویٹ ہے, تو ہم ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف کیپٹل جو ہے وہ ورک آؤٹ کر رہے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف کیپٹل جو ہے اسی طرح ہم نے ویٹ کے حساب سے کیلکولیٹ کیا ہے کہ جو ایکویٹی کا ویٹ ہے دیٹ از 440,000 ڈیوائڈیڈ بائی 540,000 انٹو 12.27 وہ آ جاتا ہے اس کا ویٹ, اور ڈیٹ کا ویٹ جو ہے پلس ٹیکس کا جو اس میں ایلیمنٹ ہے تو اس کو ایڈ کریں گے تو 11.11% ہمارے پاس جو ہے وہ ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف کیپٹل آئے گی اس سیناریو میں. اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ ریٹرن آن ایکویٹی جو ہے وہ زیادہ ہے اور ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف کیپٹل جو ہے وہ کم ہے. اب یہ جو ڈفرنس ہے یہ ٹیکس شیلڈ کی وجہ سے آ رہا ہے جو کہ ہم نے کور کر رہے ہیں. ایک اور ایگزامپل اسی کانٹیکسٹ میں کر لیتے ہیں جسٹ ٹو میک یو انڈرسٹینڈ کہ ایگزامپل آپ کے سامنے ایک ای بی آئی ٹی ہمارے پاس 80,000 کی ہے, ٹیکس ریٹ از 40%, ڈیٹ ہمارے پاس جو ہے وہ 50,000 کا ہے, ریٹ آف ریٹرن جو ہے جو ایکویٹی کا ہے ان لیورڈ فرم کا دیٹ از 20% اور انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ 10% ہے. اب ریکوائرڈ کیا ہے ہمیں, واٹ از دا ویلو آف فرم ایکویٹی, فرم کی ایکویٹی کی ویلو کیا ہے, واٹ از دا کاسٹ آف ایکویٹی کیپٹل اینڈ واٹ از دا ویک. آئیے اس کو دیکھتے ہیں. سب سے پہلے جو ہے ہمارے پاس وہ اس کا پہلا پارٹ ہے کہ ریٹرن آن ایکویٹی کو ہم نے ورک آؤٹ کرنا ہے. نو ڈیٹ کے سیناریو میں آپ یہ دیکھیں کہ ہم کس طرح اس کو ورک آؤٹ کریں گے کہ جو ابھی ایکویشن ہم نے یہ دیکھی تھی کہ جو ای بی آئی ٹی ہے ارننگ بفور انٹرسٹ اینڈ ٹیکس یا ان ادر ورڈز ان لیورڈ فرم میں ٹیکسیبل انکم بھی وہی ہوگی, اس کو ہم ملٹیپلائی کریں گے 1 مائنس ٹیکس سے اور ڈیوائڈ کریں گے ریٹرن آن ایکویٹی سے. تو اس ایکویشن کے حوالے سے جسٹ وی پٹ ان دا ویلیوز اور ہمارے پاس ویلیو آف ان لیورڈ فرم جو ہے دیٹ کمس ٹو 240,000. اب جو پروپوزیشن 1 ہے اس کے حوالے سے ہم یہ دیکھیں گے کہ ویلیو آف فرم کے جو حوالے سے پروپوزیشن 1 ہے ٹیکسز کے ساتھ وہ کیا آتی ہے یہاں پہ کہ اس میں ویلیو آف لیورڈ کمپنی از اکول ٹو ویلیو آف ان لیورڈ کمپنی انٹو پلس ہم اس میں کریں گے ڈیٹ انٹو ٹیکس ریٹ. اب اس حساب سے اگر کریں گے ہمارے پاس ویلیو آف فرم جو ہے لیورڈ فرم جو ہے وہ یہاں پہ 260,000 آ جاتی ہے. اب یہ دیکھیں کہ جو ہمارے پاس ویلیو آف لیورڈ فرم اگر 260,000 کی آئے گی تو ویلیو آف ایکویٹی کیا آئے گی. دیکھیں ویلیو آف ایکویٹی جو ہے آپ کو لیورڈ فرم کا پتا ہے کہ 260 ہے تو ایکویٹی کے حساب سے اس کو ہم کیا کریں گے کہ جو ویلیو ہے 260 اس میں سے ہم ڈیٹ کو مائنس کر دیں گے.
ہم نے ڈیٹ کو ایزیوم کیا 50,000 اور اگر لیورڈ فرم 260,000 کی ہے تو جو ان لیورڈ فرم یا ان گیئرڈ فرم ہے اس کی ویلیو کیا آ جائے گی 210,000. تو یہ آپ کا پارٹ اے جو ہے اس کا آنسر ہے. اب پارٹ بی میں چلتے ہیں. تو جو ٹیکس کے ساتھ ہمارے پاس ماڈل کا پریپوزیشن ہے ٹو, اس کانٹیکسٹ میں ہم ورک آؤٹ کریں گے کہ اس کی کاسٹ آف اکویٹی کیا ہے. ہم نے ری ارینج کیا تھا تو یہ اکویشن کو پہلے فارمولا کو دیکھ لیں کہ ریٹرن آن اکویٹی جو ہے ہم اس کو ورک آؤٹ کر رہے ہیں. ریٹرن جو ان لیورڈ فرم کی ہے وچ از 20%, اور وی شیل ایڈ جو ڈفرینس ہے بٹوین ریٹرن آن اکویٹی اور ریٹرن آن ڈیٹ, اور اس کے بعد جو لاسٹ کمپوننٹ ہے اس ایکویشن کا اس میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ڈیٹ اکویٹی کا ویٹ ہے اور ٹیکس کا ریٹ ہے. اب اس میں جسٹ وی پٹ ان دا ویلیوز اینڈ وی فائنڈ دیٹ دا ریٹرن آن اکویٹی از 21.43%. یہ ہمارا ریٹرن آن اکویٹی ہے. اب لاسٹ جو اس میں ماڈیول ہے, لاسٹ جو اس میں ریکوائرمنٹ تھی ایگزامپل میں, وہ ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف کیپٹل ہے. اسی طرح ویٹ کو ہم نے ورک آؤٹ کر کے تو ایک ریٹ پہ پہنچنا ہے. آپ کو ایکویشن یہاں پہ نظر آ رہی ہے ای اوور وی ڈیوائڈیڈ بائی ریٹرن آن اکویٹی ملٹیپلائڈ بائی جو ڈیٹ کا ویٹ ہے ڈی اوور وی انٹو ریٹرن آن ڈیٹ یا انٹرسٹ ریٹ ملٹیپلائڈ بائی 1 minus tax rate. So we have got 18.46 of weighted average cost of capital. یہاں پہ ایک کیپشن ہے, لیٹس ریڈ دیٹ آؤٹ کہ وہ کیپشن کیا اب سم اپ کر رہا ہے اس ایکویشن کو اور اس ساری جو ہم نے ڈسکشن کی ہے کہ دس شوز دیٹ دا ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف کیپٹل آف اے لیورڈ فرم از لیسر دین دیٹ آف دا ان لیورڈ. یعنی کہ جو ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف کیپٹل ہے لیورڈ فرم کا وہ ان لیورڈ فرم سے کم ہوگا. دا ویک آف ان لیورڈ فرم واز 20% اینڈ دا لیورڈ فرم از 18.46%. جو 20% جو ہے وہ ان لیورڈ فرم کا وہی ویک ہوگا جو ریٹرن آن اکویٹی ہے. سو دیٹس وائی یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جب لون کا 50,000 ہم نے ایڈ کیا تو دا ویک از مور دین 1 point ڈاؤن فرام دا ویک آف ان لیورڈ فرم. This means that the debt financing carries financial advantage. اب ایڈوانٹیج آپ کو اس کانٹیکس میں نظر آ رہا ہے کہ آپ کی ای پی ایس بھی انکریز کر رہی تھی, آپ کی ریٹرن آن اکویٹی بھی انکریز کر رہی تھی. تو یہ آپ کے ماڈلس تھے موڈیلیانی اینڈ ملر ماڈل, اور اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ جو ٹیکسز ہیں یہ ویلیو آف فرم کو افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور اسی لیے ہم نے ان کو اس ماڈل میں انکارپوریٹ کر کے کچھ کانسیپٹس کو ہم نے کلیئر کیا. اگلے انشاءاللہ لیکچر میں ہم کچھ اور جو ریالٹیز ہیں ان کو کور اپ کریں گے کہ جو بینکرپسی کاسٹس ہوتی ہیں اس کو بھی ہم اس میں کور اپ کریں گے نیکسٹ لیکچر میں, اور یہ دیکھیں گے کہ کیا میرٹس اور ڈیمیرٹس ہیں موڈیلیانی اینڈ ملر ماڈل کے. تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر ملیں گے آپ کے ساتھ. آئی وڈ ایڈوائز کہ ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے یہ ایریا جو ہے کیپٹل اسٹرکچر کا یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یو مسٹ ہیو ہینڈ فل آف کوشچن جن کو آپ ٹیک اپ کریں اور ان کو سالو کریں, بیکاز کہ یہ ایکویشنس جو ہیں جب تک یہ آپ کے ذہن میں کلیئر نہیں ہوں گی یو ول بی انیبل ٹو ڈو اور سالو دا کوشچنس. اگلے لیکچر میں پھر ملیں گے آپ سے انشاءاللہ. تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.